نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک احکام چینل میں آنے والے تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے نور العزا کے لیکچرز کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ آج 22واں لیکچر ہے، اس سے پہلے 21 لیکچر ہم بیان کر چکے۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور یہ بھی فرائض علوم پر مشتمل ہے، وہ ہے مسح علی الخفین، یعنی کہ موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ یہ بہت ہی عمدہ اور دلچسپ ہمارا سبق ہوگا، اور اس کے اندر مسح کن کے لیے جائز ہے اور کون سے مسح پر، کون سے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کی مدت کتنا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ اور میری جو عادت ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ترجمہ، عبارت، ترجمہ، نفس مسئلہ، 3 چیزیں بڑی مسٹ ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں، کیونکہ یہی ایک درس نظامی کرنے والے طالب علم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ اگر ہماری عبارت صحیح ہو جائے اور وجہ اعراب معلوم ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ترجمہ ہے وہ آ جائے اور نفس مسئلہ سمجھ آ جائے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں باب المسح علی الخفین، یہ باب موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں ہے۔ صح، یہ پیارے بچوں فعل ہے، کیا ہے؟ صح یصیح۔ فرماتے صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر۔ اب یہاں پہ المسح یہ صح فعل کا فاعل بنے گا، علی حرف جر، خفین تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی موضع، جو کہ ظرف لغو بنے گا صح کے، فی الحدث الاصغر یہ دوسرا ظرف لغو بنے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ حدث اصغر میں مردوں اور عورتوں کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں جار مجرور سے۔ حدث اصغر میں موضوع پر مسح کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کریکٹ ہے۔ اچھا، نیچے حاشی کے اندر آ جاؤ تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ثبت بالسنت قولا و فعلا، کہ یہ سنت سے ثابت ہے، قولی طور پر بھی، فعلی طور پر بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نیچے اور بھی چیزیں ہیں۔ صح کے نیچے اگر ہم فعل کے نیچے یہ جو صح اس کا حاشیہ پڑھیں تو اس کا بھی مصنف نے معنی لکھا ہوا ہے صح ای جازا، یعنی صح کا مطلب ہے جائز، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حدث کی میں نے 2 قسمیں آپ کو بتائی تھی، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب وضو لازم ہونا اور حدث اکبر کا مطلب غسل کا لازم ہونا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ حدث اصغر میں مردوں اور عورتوں کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ للرجال والنساء، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ پورے کا ترجمہ کیا ہوگا کہ حدث اصغر میں مردوں اور عورتوں کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ ولو کان من شیء، ٹھیک ہے نا، ولو کان من شیء ثقین غیر الجلد، اگرچہ چمڑے کے علاوہ کسی موٹی شے سے بنے ہوں۔ ولو کانا، یہاں پہ کانا یہ ہوا ضمیر ہے، ہما ضمیر ہے، یہ تثنیہ کیا آپ کو پتہ ہے ضمیر ہے۔ تو نیچے حاشیے کے اندر آجو کیا لکھا ہوا ہے؟ ولو کانا الخفانی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دونوں کے دونوں مسح، دونوں کے دونوں موضع، دونوں کے اگرچہ چمڑے کے، اگرچہ دونوں کے دونوں موضع چمڑے کے علاوہ من شیء ثقین غیر الجلد، چمڑے کے علاوہ کسی موٹی چیز سے بنے ہوں۔ تو یہاں پہ ورڈ میننگ جگہ آپ لکھو گے تو ثقین کا مطلب لکھو گے موٹی، ٹھیک ہے نا، اور جلد کا مطلب چمڑے، اگرچہ چمڑے کے علاوہ کسی موٹی چیز سے بنے ہوں، ٹھیک ہے، تب بھی مردوں اور عورتوں کے لیے مسح کرنا موضوع پر جائز ہے۔ فرماتے سواء کان لہما نعل من جلد اولا، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، برابر ہے کہ ان چمڑے کی نال ہو یا نہ ہو، برابر ہے کہ ان پر چمڑے کی نال ہو یا نہ ہو۔ اچھا، نال کس کو بولتے ہیں؟ نال آپ کو پتہ ہے کہ نعلن یہ جوتے کو جو بولتے ہیں۔ اب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ 3 طرح کے موضوع پر گویا کہ مسح کرنا جائز ہے۔ مجلد ہو، یعنی کہ ایسی ہوں کہ ان پر ٹخنوں تک چمڑا موڑ دیا گیا ہو، یا منعل ہوں، یعنی کہ ایسے ہیں کہ ان کے نیچے تلوا چمڑے کا لگا ہوا ہو، ثقین ہوں، یعنی اتنے موٹے دبیز کہ صرف ان کو پہن کر مسافت طے کریں تو پھٹ نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، اپنے موٹے پن کی بنا پر پنڈلی پر بغیر باندھے رکے ہوں، اگر ان پر پانی پڑے تو روک لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ پانی فوراً پاؤں کی جانب سرایت نہ کرے۔ تو یہ چیزیں آپ آگے بھی پڑھیں گے۔
اب آپ کا سوال یہ بنے گا کہ موضوع پر مسح کرنے کی کتنی شرائط ہیں، موضوع پر مسح کرنے کے جواز کی کتنی صورتیں ہیں. فرماتے یشترط بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شرط ہے، یہ اس طرح جو ہے وہ یہ بھی کریکٹ ہو جائے گا اس کو اگر معروف پڑھیں گے. وَيَشْتَرِطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةٌ. فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی 7 شرائط ہیں. وَيَشْتَرِطُ شرائط ہیں، لِجَوَازِ الْمَسْحِ مسح کے جائز ہونے کے لیے عَلَى الْخُفَّيْنِ، ٹھیک ہے نا، موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی شرائط ہیں 7 شرائط ہیں. اب ہم لفظ ٹو لفظ دیکھیں، یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. سوال کیا بنے گا کہ موضوع پر مسح کرنے کی شرائط کتنی ہیں، 7 بولیں گے، کون کون سی ہیں، پھر آپ ان کے نام اور ان کی وضاحت جو ہے وہ لکھو گے. سب سے پہلی شرط جو ہے وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الاولو، پہلی شرط، لبسہما بعد غسل الرجلین. لبسہما، یہ لبس مصدر ہے یعنی کہ پہننا، ہما ضمیر کا مرجع خفین یعنی موضوع ان دونوں موضوع کو پہننا، دونوں بعد غسل الرجلین، غسل دھونا، رجلین پاؤں، ترجمہ کیا ہوگا، دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا. کتنی آسان ترجمہ میں نے کیا. ہاں آسان ہے بالکل، لفظ ترجمہ ہے، کوئی باہر سے کوئی ورڈ نہیں آ رہا. فرماتے ہیں دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا، ولو قبل کمال الوضوء، اگرچہ وضو مکمل ہونے سے پہلے ہو. یعنی کہ ابھی آپ نے کیا کیا، سب سے پہلے پاؤں دھو لیے، پاؤں دھونے کے بعد موزے پہن لیے، پھر باقی اعضاء دھو لیا. یعنی کہ ابھی وضو آپ نے مکمل نہیں کیا اور پاؤں دھو کر آپ نے کیا کیا، اب موزے پہن لیے. ترتیب کا تو خلاف ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کا جو ہے موضوع پر مسح پھر بعد میں جائز ہوگا. یعنی کہ شرط یہ رکھیے کہ پہلے پاؤں کو آپ دھوئیں گے، اس کے بعد موضوع کو پہنیں گے. آگے کیا کمال کی بات ارشاد فرمایا اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء. بڑی کمال کی بات جو ہے وہ کی ہے. فرماتے جبکہ کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے وضو مکمل کر لیا ہو جو وضو کو توڑ دیتی ہو. جبکہ اذا اتمہ، جبکہ اس کو مکمل کر لیا ہو، کوئی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے جو وضو کو توڑ دیتی ہو، بہت ہی آسان ہے. یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد میں پورا وضو کر لے. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل آسان اور سمپل سی بات ہے کہ جب بھی آپ جو موضوع پہنیں گے تو اگر حدث ہے، ٹھیک ہے نا، حدث ہے تو آپ نے کیا کیا، وضو کر لیا پھر اس کو پہن لیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ کو حدث ہے اور آپ نے پاؤں کو دھوئے بغیر موضوع پہن لیے، تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ پہلے آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. حدث ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ حدث ہے لیکن آپ نے باقی اعضائے ثلاثہ کو نہیں دھویا، بلکہ آپ نے صرف اعضائے اربع میں سے پاؤں کو دھو لیا پھر موضوع پہن لیے، تو یہ بھی درست ہے. ایک شرط ہو گئی. پہلی شرط کون سی ہے، اس کو خلاصہ کے طور پر یوں بیان کیا جائے گا کہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد موضوع کو پہننا. ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے. اچھا، اس کا نقشہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. دوسری شرط فرماتے ہیں وثانی، دوسری شرط سترہما للکعبین. بہت ہی آسان ہے. اور فرماتے ہیں دوسری شرط کہ موضوع سے ٹخنوں کا چھپ جانا، یعنی کہ موضع ایسے ہوں کہ جس سے پاؤں کے دونوں ٹخنے جو ہیں وہ چھپ جائیں. سترہما چھپ جانا ان دونوں کا، للکعبین یعنی کہ ٹخنوں کا ان سے چھپ جانا. والثالث، تیسری شرط فرماتے امکان مطابقت المشی فیہما فلا یجوز علی خف من زجاج او خشب او حدید. ٹھیک ہے، میں اس کو پہلے مکمل کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں موضوع کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، والثالث، دیکھو تیسری شرط امکان مضاف بنے گا مطابقتی، پھر یہ مضاف الیہ بنے گا امکان کے لیے، لیکن آگے کے لیے مضاف بنے گا امکان مطابقت المشی فیہما، ان دونوں کو پہننے کے بعد چلنا ممکن ہو، لگاتار چلنا کیا ہو، ممکن ہو. یعنی ایسا اس طرح آپ موضع پہنے کہ آپ آسانی کے ساتھ چل سکتے ہوں، مسلسل چل سکتے ہوں. اب سوال یہاں پہ ایک اور آپ کے پاس بنے گا کہ کون کون سے ایسے موضوع ہیں کہ جن پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اس کا جواب انہوں نے بالکل کمال کے ساتھ دیا. فرماتے فلا یجوز علی خف، فرماتے ہیں پس
شیشے زجاجن سے کروں، شیشے خشبن لکڑی اور حدید لوہے، شیشے لکڑی اور لوہے کے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ کرو گے تو یوں ہوگا فلا یجوز جائز نہیں ہے، یہاں پہ فاعل اس کا محذوف ہوگا، ہوا زمین نکلے گی جو راجی بسوئے مسح ہوگا، یعنی کہ ان موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے جو بنے ہوں کس سے؟ شیشے سے، لکڑی سے اور لوہے سے۔ والرابع، چوتھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں والرابع، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، خلو کل منہما عن خرق قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع القدم۔ بالکل آسان ہے، ایک بار پھر عبارت کو جو ہے وہ آپ دیکھ لو تاکہ جو غلطی ہے وہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے، کیونکہ عبارت جو ہے بڑی مہم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں خلو کل منہما عن خرق قدر ثلاثۃ اصابع من اصغر اصابع القدم۔ اگر ہم اس کا ویسے ترجمہ تو اس کا مضاف الیہ سے ہوگا، سب سے آخر سے ہوگا، لیکن چونکہ آپ ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں جو نور الہدایہ کو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے میں لفظ ٹو لفظ ترجمہ جو کروں گا۔ چوتھی شرط جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں دونوں موضوع میں سے ہر ایک کا پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پھٹن سے خالی ہونا۔ یار آپ ایک کام کرو، ایس لفظ ٹو لفظ ترجمہ کرتے ہیں، خلو خالی ہونا، دونوں میں سے ہر ایک، ان خرق، خرق بولتے ہیں پھٹنا، قدر مقدار، 3 اصابع انگلیاں، اصغر چھوٹی، قدم قدم۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے آخر سے ترجمہ ہوگا، سب سے آخر سے ترجمہ فرماتے دونوں موضوع میں سے ہر ایک کا پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پھٹن سے، پھٹے ہوئے سے خالی ہونا، پھٹن سے خالی ہونا، یعنی کہ پھٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر 3 انگلیوں کی مقدار موضع پھٹے ہوئے ہیں، جو پاؤں کی 3 انگلیاں ہیں، چھوٹی 3 انگلیاں ہیں، اس کی مقدار موضع اگر پھٹا ہوا ہے تو پھر ایسے موضوع پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی ہو گئی پیارے بچوں؟ 4 ہو گئی۔ 5ویں فرماتے الخامسو، 5ویں شرط، استمساکہما علی الرجلین من غیر شد۔ فرماتے ہیں کہ موضوع کا پاؤں پر بغیر باندھے ٹھہرنا، استمساکہما ٹھہرنا، ٹھیک ہے نا، رجلین پاؤں پر، من غیر شد بغیر باندھے، بالکل آسان ترجمہ ہے۔ فرماتے موضوع کا پاؤں پر بغیر باندھے ٹھہر جانا، یعنی کہ آپ نے جب موزے پہنے تو بغیر باندھے وہ ٹھہر جائیں، یہ بھی شرط ہے۔ اگر نہیں ٹھہر پاتے تو پھر ایسے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ والسادس، 7ویں شرط، منعہما وصول الماء الی الجسد۔ ترجمہ دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ موزے پانی کے جسم تک پہنچنے میں فوراً مانع ہوں، کیا ہوں؟ مانع ہوں، یعنی جسم جب آپ نے موزہ پہن لیا تو اب پاؤں کی طرف پانی نہ پہنچ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کپڑے کے بنے ہوتے ہیں موزے، ان پر نہیں کیا جا سکتا مسح، کیوں؟ کیونکہ پانی جو ہے وہ پہنچ جائے گا، اگر پانی میں پاؤں رکھو تو پانی آسانی کے ساتھ جو پہنچ جائے گا۔ فرماتے ہیں موزے پانی کے جسم تک پہنچنے میں مانع ہوں، ٹھیک ہے۔ اب والسابع، 7ویں شرط، ان یبقى من مقدم القدم۔ 7ویں شرط جو ہے یہاں سے بیان کر رہے ہیں، 7ویں شرط جو ہے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں والسابع ان یبقى من مقدم القدم قدر 3 اصابع من اصغر الاصابع اليد۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی لمبی ہے لیکن اس کو ہم لفظ ٹو لفظ ترجمہ جو ہے وہ کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اس کا جو ہے وہ کر سکیں۔ فرماتے ہیں ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پاؤں کا اگلا حصہ موجود ہو، ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پاؤں کا اگلا حصہ موجود ہو۔ اگر قدم کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو پھر موزے پر مسح نہ کرے، اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ باقی ہو۔ اب اس کی تفصیل حاشیے کے اندر آ گئی، کیونکہ پاؤں کا اگلا حصہ محل فرض ہے، لہذا پاؤں دھونا فرض ہوگا۔ تو یہ بڑی کمال کی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں والسابع، 7ویں شرط، ان یبقى باقی ہو، من مقدم القدر پاؤں کا اگلا حصہ، قدر 3 اصابع ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار قدم کا اگلا حصہ باقی ہو۔ اور فلو کان فاقدن، فلو کان فقدن سے نکلا ہے، پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس کا ترجمہ کیا ہے، نہ ہونا، نہ پا جانا، مفقود جو ہے اس مفعول کا صیغہ اس سے ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ
ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کو مقدار پاؤں کا اگلا حصہ موجود ہو، اگر قدم کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو موضوع پر مسح نہ کرے، اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ باقی ہو۔ اب انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا ہمارا، اس فصل کے 2 لیکچر ہم نے گویا کہ ریکارڈ کروا دیا۔